دیکھیں جی، جو قرآن کا کانٹیکسٹ ہے نا جی، وہ تو اہل بیت کو ہی خطاب کر رہا ہے نا، نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. لیکن اس میں اب حیران کن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے سیگے آتے ہیں مونس کے، اور بیچ میں یہ ایک مذکر کا سیگا آتا ہے، اور ڈومیننٹ اس اعتبار سے. تو شیعہ اس معاملے میں غلوب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اس کو کانٹیکسٹ، قرآن کے کانٹیکسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں، یہ ایبسولوٹلی دیکھیں. یہ اہل بیت کی شان میں، اس میں اہل بیت سے مراد پنج تن پاک ہے. ان کی آدھی بات تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی مراد ہے، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں. شیعہ کے لیے پھکی یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اگر اہل بیت ہیں تو سیدہ ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ختیجہ کی جو شان ہے وہ تو کسی اور نبی علیہ السلام کی بیوی. آپ نے فرمایا اگلے زمانوں میں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اور مولا علی نے روایت کی ہے کہ اگلے زمانوں میں بہترین عورت جہان والوں میں مریم تھی، اور ہمارے زمانے میں ختیجہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ختیجہ کو تو سب سے اوپر اپ لفٹ کر دیا. تو وہ اہل بیت میں اس طرح تو ان کو پنج تن پاک میں تو ذکر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اہل بیت تو ہیں. باقی جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں کہ جو مولا علی کو، مولا حسن کو، حسین کو، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو ایک چادر کے نیچے لے کے آپ نے دعا کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس میں تو اہل بیت یعنی یہ چار ہستیاں بھی ہیں. تو ہم دونوں کو ہی اہل بیت مانتے ہیں. آیت تطہیر میں دونوں ہی شامل ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. مجلس نمبر 63 حدیث پاک پانچ تن کیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث میں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. اب پانچ تن کی بات بتا دوں تاکہ پھر امام حسین کی بات کو لے کے آگے چل سکے. اہل بیت کے لیے کون راوی ہیں؟ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل، جو میں نے آیت پڑھی، اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے ہر قسم کا رجس، ناپاکی دور کر کے آپ کو مکمل طاہر مطہر پاک کر دینا چاہتا. فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال نزلت هذه الآیہ نزلت فی خمسۃ، لفظ بولیے نزلت فی خمسۃ، بولیے نزلت فی خمسۃ فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ آیت پانچ تن کے بارے میں نازل، میں نے حدیث پڑھ دیا، یہ پانچ کے بارے میں نازل ہوئی. کتنے؟ فرمایا رسول اللہ کے، علی المرتضیٰ کے، فاطمہ الزہرا کے، حسین مجتبیٰ کے، حسن مجتبیٰ کے اور حسین مرتضیٰ کے. فرماتے ہیں ان پانچ تنوں کے بارے میں یہ آیت نازل رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں آ رہا تھا اسی جو آیت میں نے پڑھی، یہ اب آگے اگلا حوالہ دے رہا ہوں، اگلا صحیح مسلم. کیا؟ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں میں نے یہ بات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ راوی ہے اس حدیث کی. بڑی خاص بات، بہت خاص بات، ایمان افروز بات. اور حدیث ہے صحیح مسلم میں. کس میں؟ صحیح مسلم جلد 4 حدیث نمبر 1883، کتاب و فضائل الصحابہ صحیح مسلم کی، پھر مصنف ابن ابی شیبہ، پھر مسند امام احمد بن حنبل، پھر امام حاکم کی مستدرک، پھر السنن امام بہقی کی، پھر امام بغوی، پھر حافظ ابن کثیر، پھر امام سیوطی. الغرض پھر اسی طرح کے تمام ائمہ علماء کرتے کرتے حدیث کی روایت ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچانک گھر سے باہر تشریف لے آئے. آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. خاص بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر جو تھی وہ فرماتی ہیں مرتن یعنی مرحل، اس چادر پر اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے. اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں نا، اونٹ پر جو کجاوے رکھتے ہیں، اونٹوں کے نہیں، اونٹ نہیں تھے، کیا؟ صرف کجاوے. مرحلن، اس چادر پر اون سے کجاووں کے سارے نقش بنے ہوئے تھے. منقش چادر تھی، منقش، اور نقش کیا تھے؟ کجاووں کے. اتنی بات کو ذہن میں رکھیں، آگے میں بتاؤں گا کہ کجاووں کے نقش کیوں تھے، وہ میرے ایک وجدان کی بات. فرماتی ہیں کہ سیاہ اون سے، کیا؟ من شعر اسود، سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام باہر آئے، اور جب باہر تشریف لائے بیٹھے تو اتنے میں حضرت حسن آ گئے. امام حسن شہزادے تھے، وہ آ گئے. میرے آقا نے حسن کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. پھر حسین آ گئے، میرے آقا نے حسین کو چادر میں چھپا لیا. پھر فاطمہ الزہرا آ گئیں، میرے آقا نے حضرت فاطمہ کو بھی چادر میں چھپا لیا. پھر علی المرتضیٰ آ گئے، میرے آقا نے علی کو بھی اپنے پیچھے چادر کے اندر چھپا لیا. درمیان میں خود بیٹھ گئے، پیچھے علی کو چھپا کے کھڑا کر لیا، آگے فاطمہ الزہرا کو بٹھا لیا، دائیں بائیں گود میں حسن اور حسین کو بٹھا لیا. ایک چادر تھی اور اندر تن کتنے تھے؟ 5 تن.
ایک چادر میں 5 تن آ گئے اور بیٹھ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا باری تعالیٰ ثم جاء اسارا ثم جاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو اکٹھا کر کے کہا مولا یہ چادر تطہیر ہے، ان سب کو مولا نے ہر رجس سے پاک کر دیا۔ پھر اسی طرح صحاح ستہ میں جامع ترمذی شریف کی جلد 5 صفحہ 351 کتاب تفسیر القرآن، اس میں حضرت عمر بن ابی سلمہ حضور کی گود میں پلے ہوئے ربیب ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، جب یہ آیت اتری وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، جب یہ آیت اتری تو آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، ان چاروں کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں کملی میں چھپا کر کھڑا کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، مولا میری اہل بیت ہے، ان کو پاک کر دے جیسے پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے، مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں، اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو۔ قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں۔ ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے، قرآن کی آیت پڑھیے، گھر میں رہو، اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں۔ یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں، اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے 2 طرح کے ارادے ہیں، ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو، یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا،
ان کا میرا ذمہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی. یہ ہے التفات. پروردگار یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی. سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے. اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو؟ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادہ تشریعیہ ہے، اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو. اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا. جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہیں مانا وہ رجیم العین. اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا. اب انہیں کوئی مانے معصوم سعادت مند، نہ مانے تو لعین و رجیم. یہیں پہ ایک مسئلہ اور علمی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، حل کر کے آگے بڑھوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ازواج کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جگہ کہیں اور تھی، یہ تحریف ہو گئی ہے. نہیں، ہرگز تحریف نہیں ہوئی. قرآن پاک میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. یہ آیت یہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ ہر ایک کو اس کی حیثیت معلوم ہو جائے. معلوم ہو جائے. جسے خود اپنے قدم کو گھر میں رکھنا ہے اسے معلوم ہو جائے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا قدم گھر میں رکھنا ہے. اور جو وہ ہستیاں ہیں جن کی شان یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ مبارکہ دہر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. ان کے نفس کی زمام دست ارادہ تکوینیہ الہیہ میں ہے. اس لیے فرما رہا ہے خدا گویا ناز فرما رہا ہے اپنے ان بندوں پر. نبی کی بیویوں کو کچھ احکام بتانے کے بعد ناز فرما رہا ہے کہ یہ حکم تم مانو اور دیکھو یہ ہمارے بندے کیسے ہیں، یہ بندے کیسے ہیں. یہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رچ کو دور رکھیں، ایسا کہ جو دور رکھنے کا حق ہے.